ہو چکے. اب یہاں نوٹ کیجئے سہو فی الصلاۃ اور سہو عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نماز میں سہو تو ہم سے بھی ہو جاتا، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا سہو، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے. اور اس قسم کا سہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے. اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ سہو ہو تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی کیونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں؟ آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے. تو سہو فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن سہو عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غطربوط کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا. یہ ہے سہو عن الصلاۃ. اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا ہے، جن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں. تو وہ تو عن الصلاۃ تو غافل ہیں، وہ تو الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں گے. لیکن سہو فی الصلاۃ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی. لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گندے دار پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے. یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں. جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس غریب کو پتہ نہیں تھا، ایسی نماز کوئی سیکھی ہوگی، کوئی بدوی اعرابی ہوگا، وہ پھر آیا، اس نے پھر ویسے نماز پڑھ دی. حضور نے پھر دیکھا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تم نے، جاؤ نماز پڑھو. تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں. تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح صحیح ادا کرو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ. سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پرسکون نہ ہو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے. بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون کی کیفیت آ جائے، پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا. اسی طرح رکوع کا معاملہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا معاملہ ہے.